کذالکا اسی طرح زینا خوبصورت بنا دیے ہم نے لکل امت ہر امت کے لیے اعمالہم ان کے اعمال. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر گروہ کے لیے ان کے اعمال پسندیدہ بنا دیے. یعنی جن ہستیوں سے وہ وابستہ ہیں، جن اعمال سے وہ وابستہ ہیں، وہ انہیں محبوب ہیں. تو لہٰذا جب تم ان کی برائی کرو گے، برا بھلا کہو گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا. ان کو بات پہنچاؤ، غلط جو طریقہ ہے اس کی اطلاع دو، مگر انداز گفتگو اچھا رکھو. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے نا جو عید میلاد النبی کی تیاری کرتے ہیں تو وہ کتنے فخر سے اپنی خدمتیں بیان کرتے ہیں، اور جو یعنی شبرات وغیرہ کے اہتمام کرتے ہیں تو وہ اس کی بڑی فضیلت کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ تیاری کرتے ہیں، اور پھر بیان کرتے ہیں ہم نے تو یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا. تو اصل بات یہی ہے کہ جو جس عمل کو اچھا سمجھتا ہے اسی پر ایفرٹ پٹ کرتا ہے نا، تو ان کے دل میں بڑا مقام ہوتا ہے. تو اس مقام کی بنا پر اگر اسی مقام کو ہرٹ کریں گے آپ تو وہ بات نہیں سنے گا، حوصلہ نہیں آئے گا. آپ اس کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ بات کریں، اس کو سمجھائیں، لیکن ایسے احسن طریقے سے جس سے اس سے ٹھیس نہ لگے اور بات سننے کے لیے موقع برقرار رہے. اس کی ایک مثال موسیٰ علیہ السلام کے تبلیغ کے زمانے میں ہمیں ملتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور ظاہر مختلف میٹنگز ہوئیں، تو ایک میٹنگ میں فرعون نے سوال اٹھایا کہ تم کہتے ہو کہ جو شرک پر مر گیا وہ جہنمی ہے، تو ہمارے باپ دادے سب جہنمی ہیں. اب اگر موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب ٹیکنیکلی دیتے کہ ہاں سب جہنمی ہے تو کیا ہوتا؟ کوئی بات سنتا موسیٰ علیہ السلام کی؟ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف تمہارے لیے پیغام رساں بنا کر بھیجا گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھیڑنے سے فساد تو برپا ہوگا، حقیقت میں کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا. تو لہٰذا بیکار کے تانوں سے طنزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ غالب کہتا ہے نا نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہو. تو تانوں سے تشنوں سے کام نہیں نکلتا، کام تو نکلتا ہے محبت سے. ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف مرجعہم لوٹنا ہے ان سب کا، فینبئہم پھر وہ بتائے گا ان کو بما کانوا یعملون وہ سب اعمال جو وہ کر کے آئے ہیں. دنیا میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے لیے پسندیدہ ہے، آخر کار ان سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کو خبر دے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ دنیا میں سر انجام دے کر آئے ہیں. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ صرف پیغام دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے، بدل نہیں سکتے. جب میرے پاس آئیں گے تب میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور کیسا کیا، کیونکہ دنیا میں تو ہر کوئی کہتا ہے نا میں نے تو جتنا کام کیا کسی نے کیا ہی نہیں ہے. دنیا کے معاملے بھی یہی ہے. آپ دیکھیں ہر عورت ہی کہتی ہے جتنا کام میں نے سسرال میں آ کر کیا دنیا میں کسی نے نہیں کیا، ہر عورت کا دعویٰ. اسی طرح آپ اگر کسی جاب کرنے والے بندے سے ملے تو اس کا بھی یہی دعویٰ ہوتا ہے. فرض کریں ٹیچرز ہیں تو کہتی ہیں جی ہم تو گئے تو بس اسکول اجڑا ہوا تھا، ہم نہیں جا کر آباد کر دیا. ہر بندے کو ہر فیلڈ میں یہی دعویٰ ہے، ہر جگہ پر یہی مسئلہ ہے، میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے تیر چلائے ہیں، میں بہت مہان ہوں، عظیم ہوں، میری عبادت جیسی عبادت کسی کی نہیں ہے، میرے کام جیسا کام کسی کا نہیں ہے، میری کوکنگ جیسی کوکنگ کسی کی نہیں ہے، میں نے جو بچے پالے کوئی پال ہی نہیں سکتا. ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان دعووں میں ان بحثوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کام پر کانسنٹریٹ کرو اور آگے بڑھتے جاؤ. جو دعویٰ کرتا ہے، جو ہر وقت میں کرتا ہے، جو اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. سب نے میرے پاس آنا ہے، میں فیصلہ کر کے بتا دوں گا کون کیا کر کے آیا. اور ویسے بھی ہم کسی کے کام کو 100% جج نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے نا. اگر کوئی ایک یتیم خانہ چلا رہا ہے تو وہ نام کے لیے چلا رہا ہے یا جنت کے لیے چلا رہا ہے ہم نہیں جانتے. تو پھر اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو، کیوں کر کے آئے ہو اور اس پر کیا پانے والے. ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر یہ بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جی فلاں نے اتنا کام کیا، فلاں نے اتنا. ہمارا تو سیاست میں یہ حال ہے جی فلاں نے سڑک بنائی لہٰذا اس کو ووٹ دیں گے. بہت مجھے جو ہے نا ہنسی آتی ہے جب نا وہ لکھا ہوتا ہے بینرز کے اوپر ہم فلاں صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے ہماری روڈ بنوا دی. کس بات کا شکریہ بھائی؟ ڈیوٹی کیا تھی ان کی، ہے نا. ہم تمام اہل علاقہ دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں فلاں پل بنوانے کو. تو عجیب سا ہمارا ذہن جو ہے نا بہت مختلف ہے قوموں سے. بہت عجیب مینٹیلٹی ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کی. جو پچھلے امریکی سفیر تھے نا، نام نہیں مجھے ان کا یاد اس وقت،
تو جب وہ اپنی ٹینیور پورا کر کے گئے تو ان سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سب سے مشکل اپنا سفارت کے کیریئر میں کون سا ملک لگا؟ تو انہوں نے کہا جی پاکستان. یہاں کے لوگوں کی مینٹیلٹی بہت ڈفرینٹ ہے اور بہت پیچیدہ ہے جس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اور اس کی انہوں نے ایک مثال پیش کی کہ ویسے ہر بندہ امریکہ جانے کے لیے منا جا رہا ہے اور ویسے ہر بندہ امریکنوں سے نفرت کرتا ہے. تو ہم واقعی بڑی ہی پیچیدہ مینٹیلٹی کے حامل لوگ ہیں. ہم کسی چیز کو 2 + 2 = 4 کے طور پر نہیں سمجھ سکتے. ہم نے اپنے ہی فارمولے بنائے ہوئے. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کسی کو منتخب کرنے کا کہیں بھی, صرف سیاست میں نہیں, دین میں بھی ہمارا یہی حال ہے نا. یہ بابا جی تو جب دعا کرتے ہیں تو لاکھوں کو رلا دیتے ہیں. یعنی ایک صاحب ایک بندے سے بیعت ہو رہے تھے تو میں نے اسے کہا کہ اب بیعت کیوں ہو رہے ہیں؟ بیعت تو ہمارا کلمہ ہے. آپ کس طرح اپنے آپ کو ایک ایسے بندے کے ہاتھوں بیچ سکتے ہیں جس کا اپنا جنتی ہونا کنفرم نہیں ہے؟ تو مجھے کہنے لگے آپ کو نہیں پتا بھابھی جی, وہ جب دعا کرتے تو لاکھوں لوگوں کو رلا دیتے. بھائی یہ کیا کرائٹیریا ہے؟ وہ تو ایک فلم کوئی بھی آپ دیکھیں ڈرامیٹک قسم کی تو اس کے اندر ایک ہیرو روتا ہے ماں کے مرنے پر تو ساروں کو رلا دیتا ہے, اسی سے بیعت ہو جاؤ. ایک کامیڈین آتا ہے اور ساروں کو ہنسا دیتا ہے, اس سے بیعت ہو جاؤ. یہ کون سا فلسفہ ہے بھائی؟ ہماری منطق ہی نرالی ہے. ساری دنیا سے الگ ہیں ہم لوگ اپنی سوچ میں, کیونکہ ہم سوچتے ہیں ہی نہیں. ہم پیٹ سے سوچتے ہیں, دماغ سے نہیں سوچتے. ہمیں اپنی سوچ کے ڈھنگ بدلنے ہوں. تو اللہ کریم یہ فرما دیں کہ اس بحث میں مت پڑو کہ فلاں سردار کا بیٹا فلاں یہ فلاں وہ فلاں یہ, سب چھوڑ دو. صرف اپنے اپنے کام پر کنسنٹریٹ کرو. جو کر رہا ہے اگر بات سنتا اور سمجھتا ہے تو الحمدللہ, نہیں سنتا سمجھتا تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. یاد رکھیے یہ احکامات مبلغ کے لیے ہیں, اسلامی حکومت کے لیے نہیں. اسلامی حکومت طاقت کے ساتھ روکے گی غیر اسلامی طریقوں کو اسلامی علاقوں کے اندر. یہ تو تبلیغ کے اصول دیے جا رہے ہیں. اور یاد کریں کہ یہ کس وقت آئے؟ اس وقت جب مسلمان مکہ میں بیٹھ کر تبلیغ کر رہے تھے. مسلمانوں کی کوئی بڑی تعداد نہیں تھی, مسلمان کوئی بڑی قوت نہیں تھی. تو اگر آپ بحیثیت ایک اقلیت کے تبلیغ کر رہے ہیں تو صرف اپنی تبلیغ پر کنسنٹریٹ کریں. اسلامی حکومت کے لیے احکام مختلف ہیں اور ایک عام مبلغ کے لیے احکامات مختلف ہیں. یعنی اگر میں غیر اسلامی کام دیکھوں میں اسے روکنے کی کوشش کروں گی, مگر مجھے یہ حکم نہیں کہ میں ہینٹر لے کر ٹوٹ پڑوں کہ بعض آتے ہو کہ ماروں, یہ اجازت نہیں, کیونکہ میں صرف ایک مبلغہ ہوں. لیکن اگر ایک اسلامی حاکم غیر اسلامی چیز ہوتے پائے گا تو وہ اسے جبرن روک سکتا ہے اور اس پر سزا بھی دے سکتا ہے. لہٰذا ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا ہے. اسلامی ریاست کے فرائض اور ہیں اور مبلغ کی حدود لمیٹیشنز اور ہیں. تو یہ مبلغین کی لمیٹیشنز بیان ہو رہی ہیں, ریاست کے فرائض بیان نہیں ہو رہے. یہ بات واضح ہو گئی؟ ایسے دل کو اٹھتا ہے کہ وہ بندہ ایسا کہنے کے باوجود نہیں سمجھتا, اللہ سے دعا کریں. دیکھیں دل اٹھتا ہے, کیوں اٹھتا ہے؟ دل کو رنج ہوتا ہے نا, رنج میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ اس وقت اللہ سے دعا کریں, آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. ان کے حق میں دعا کریں. ہر چیز کا پازیٹیو جو پوٹینشیل ہے اس کو استعمال کرنا سیکھیں. دکھی دل کی دعا قبول ہوتی ہے نا, تو دل اٹھتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ غم سے دکھتا ہے دل. اور اس وقت 2 صورتیں ہوتی ہیں, یا تو آپ اس غم کو اینگوش بنا لیں یعنی غضب بنا لیں, ٹوٹ پڑے اگلے کے اوپر, اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں. فزیکلی نہ بھی جھک سکتے ہو, محفل کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, دل سے تو دعا کر سکتے ہیں. دیکھ اس کی مثال کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا وزٹ, کیا حال ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ خود کہتے ہیں احد میں جب آپ بہت زخمی ہوئے اور پھر صحت مند ہوئے تو بعد میں صحابہ نے کہا کہ احد سے بھی سخت دن کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے کہا ہاں طائف کا دن تھا. طائف کے دن جب مجھے طائف سے ان لوگوں نے نکالا پتھر مار مار کر تو مجھے کوئی ہوش نہیں تھا, یہاں تک کہ میں مقام نخلہ تک پہنچا اور وہاں مجھے جبرائیل نے آ کر سلام کیا. جب سلام کیا تو مجھے ہوش آیا, میرے حواس ٹھکانے نہیں تھے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا آپ کو پتہ ہی ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, حکم دے یہ دونوں پہاڑوں کے مابین پیس کر رکھ دے طائف والوں کو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جبرائیل, یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا, ان کے بچے ایمان لے آئیں گے. اور پھر آپ نے دعا فرمائی طائف والوں کے لیے کہ اللہ ان کو معاف کر دے, یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, یہ نادان لوگ ہیں, جانتے نہیں انہوں نے کیا کیا. تو پھر اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ وہی اب دیا لیل, جس نے کہا تھا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اس لائق نہیں ہے تو اس سے بات کی جائے, اگر تو نبی ہے تو اس سے بات کرنے میں خطرہ ہے, کہ نہیں میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. وہی اب دیا لیل آئے اور مسلمان ہوا, پورا طائف مسلمان ہوا اور آج تک مسلمان. تو ایسے وقت میں اپنے درد کو اپنے دکھ کو ٹول بنائیں.
کیونکہ جس کا دل دکھا ہو، دکھی دل کی دعا میں اور اللہ کے درمیان کچھ حائل نہیں ہوتا نا، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو لہٰذا پھر اس وقت دعا کریں. جب کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ کا مذاق اڑا رہا ہے یا آپ کے خلاف مرضی چل رہا ہے، آپ کو رنج دے رہا ہے، اس وقت دعا کریں، وہ دعا قبول ہوگی. اس دعا کی قبولیت آپ کے لیے فائدہ بخش ہے، نفع بخش ہے. اس سے بہتر ہے بہت زیادہ کہ ہم کسی کو دو چار باتیں کریں. ہم کر بھی کیا لیں گے؟ اگر ہم غصے کا اظہار کر کے دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کر لیں گے؟ میکسیمم دو چار باتیں سنا لیں گے، چیخ جھاڑ لیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. دو چار لوگ ہنسیں گے، دو چار لوگ پیچھے جا کر باتیں کریں گے، کیوں جی تے بڑی مذہبی بن دی ہے، کیوں جی ویخ محفل دے وچ چیخنا شروع کرتا، برداشت ہی نہیں ہے. یہی کچھ ہوگا نا. لیکن اگر ہم دعا کریں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی، اور اس کی قبولیت جب رنگ لائے گی تو انشاءاللہ نسلوں میں خیر آئے گی. حوصلے بڑھانے ہوں گے. دین کی راہ میں اس وقت بڑی رکاوٹ خود مسلمانوں کے مابین ہماری عدم برداشت ہے، دین والوں کی عدم برداشت ہے. عدم برداشت کی وجہ سے لوگ دین والوں کا ساتھ پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس عدم برداشت سے بچنا ہے. ابھی یہ جو قادیانیوں کے خلاف سارا چل رہا تھا تحریک، تو اس میں آپ دیکھیں کہ علماء نے جو رویہ شو کیا، اور وہ خادم حسین رضوی صاحب نے تو بدنام ہی کر کے رکھ دیا ساروں کو. میرا علم میں نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی نے بد زبانی کی ہو، آئی ڈونٹ نو. ہاں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نتیجہ کیا نکلا. اتنے بدنام ہوئے. یعنی مجھے ایک خاتون کہنے لگی، مسکین پورا طالبہ ہے میری، نصرت صاحبہ، تو کہنے لگی کہ میں گاؤں کی ہوں، مجھے پتا ہے وہ کیا گالیاں دیتا ہے بندہ. تو کہنے لگی کہ میرا نواسا مجھے پوچھنے لگا، نیوزی لینڈ ہوتے ہیں ان کا نواسا، تعلیم کے لیے ان کی بیٹی گئی ہوئی ہے، تو کہنے لگی اس نے مجھے وہاں سے وہ بھیجا، میسج بھیجا. اس نے مجھے کہا کہ نانو اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے. یعنی اس نے گالی کا مطلب پوچھا. اس کو یہ ماں نے نہیں بتایا. ظاہر بات ہے بندہ بات کو اگنور کر دیتا ہے نا کہ بھئی یہ گالی ہے یا کیا. تو اس نے کہا کہ یہ جو بات کہی تھی رضوی صاحب نے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو کہتی ہیں مجھے بتائیں وہ اتنی گندی بات تھی، میں اس کا کیا جواب دیتی اپنے نواسے کو. تو آپ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ کیا پورٹری کیا مذہب والوں. اور جنہوں نے گالیاں نہیں بھی دی انہوں نے بھی دلیل پر بات نہیں کی. اچھا، آپ نے مختلف بیان سنے ہوں گے اس دوران میں، جو یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ والے تھے، کسی نے بھی دلائل کے ساتھ کوئی بات کی سوائے اس کے کہ چیخے چلائے، برا بلا کہا، یعنی کہ تباہیوں کے خبریں سنا دی ان کے لیے، حکومت کو لان تان کی، سب کو رگید کر رکھ دیا، بہت اعلیٰ قسم کا رگیدہ. سوال یہ ہے کسی نے بھی بیٹھ کر دلیل کے ساتھ بتایا قادیانی کون ہیں، انیشیٹو کیسے ہوا ان کا، کس طرح، کیوں، کن وجوہات کی بنا پر انہیں اقلیت قرار دیا گیا. اچھا، عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، اس کی اساس کیا ہے. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، فلاں بندہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں باقی سب کچھ مانتا ہوں لیکن کوئی آخری نبی نہ مانے تو اس کو غیر مسلم قرار دینا صحیح نہیں مانتا. کئی بچے جو ہیں نا آج کل کے پڑھے لکھے وہ نہیں مانتے اس بات کو، حالانکہ بہت اچھے مسلمان ہیں. تو ان پر یہ الزام لگانا تو بہت آسان ہے، یہ غیر مسلم ہیں، یہ اسلام کے انکاری ہیں. لیکن پہلے ان کو دلیل تو دو، عقیدہ ہے کیا، ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے. قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے کہ ایک شوشہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا کیونکہ اس میں محنت لگتی ہے. محنت لگتی ہے، برا بلا کہنے میں کیا محنت لگتی ہے، وہ تو بلکہ اندر کا غبار بھی نکل جاتا ہے جو بھی زندگی بھر کا بھرا ہوا ہوتا. کسی نے بیٹھ کر بات نہیں کی، کسی نے بیٹھ کر نہیں بات کی کہ کتنی عظیم الشان ڈیبیٹس ہوئی تھیں ہماری جو ہے پارلیمنٹ کے اندر، کتنے اعلیٰ طریقے سے قادیانیوں کو موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنا معافی ضمیر بیان کریں، کتنا زیادہ ان کو برداشت کیا گیا تھا. اور وہ واحد موقع ہے ہماری جو ہے کانسٹیٹیوشن کی تاریخ میں کہ پارلیمنٹ نے بہترین رویہ شو کیا تھا. اور حیرت ہوتی کہ وہی لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. اور انتہائی زیادہ فراخ دلی کے ساتھ ان کو موقع دیا گیا تھا، اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری عقل اور دلائل کے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ عقیدہ اسلام کے منافی ہے. کوئی چار داڑھی والے ملوں نے بیٹھ کر نہیں کر دیا تھا جو ہمارا ایک ذہن بنا ہوا دین کے بارے میں. کسی نے کوئی بات نہیں کی. اچھا، پورا ایک کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے یہ، جس کو ظاہری بات ہے کانسٹیٹیوشنل باڈی نے بیٹھ کر پاس کیا تھا. بہترین دماغ تھے
پاکستان کی. ایسی بات تو نہیں ہے کہ ایم ہی اٹھ کر دیا تھا. کسی نے کوئی دلیل پیش کی نہیں کی, بس اس کو سنا اس کو سنا. اس سے کیا ہوا؟ وقتی طور پر لوگوں نے مزہ کر لیا, نعرے لگا لیے. اب اصل مسئلہ کہاں ہے؟ اچھا کیا ہوا اس بل کا؟ وہ پاس ہوا نہیں ہوا کچھ پتہ؟ کچھ نہیں پتا. تو یہ ساری جو باتیں نا یہ بیکار کی فضول باتیں. اصل بات یہ ہے اپنے مسئلے کے ساتھ لگ جائیں, اپنے مسئلے کے ساتھ جڑے رہیں, اپنے مسئلے پر کام کریں اور اپنے مسئلے کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اپنے اصل پروجیکٹ کے اوپر کام کریں, ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہی اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر بندہ اپنے کام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کو بہترین سمجھ رہا ہے. جیسے کہ ہمارے ان مولوی حضرات نے بھی اپنے اس کام کو بڑا باعث شاید فخر سمجھا ہوگا, باعث اجر بھی سمجھا ہوگا, لیکن میں نہیں مانتی کہ اس میں ان کے لیے کوئی اجر, کیونکہ انہوں نے تو بدنام کر کے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں نا اس نوکری میں عزت سادات بھی گئی, وہ جو رہی صحیح تھوڑی مولویوں کی قدر تھی وہ بھی گئی. وہ بچوں کو تو دلیل ہاتھ آ گئی نا کیسے ہوتے ہیں مولوی. دین کے ایک انسٹیٹیوشن کو بدنام کر رہے ہیں لوگ, مسلسل کر رہے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے. تو یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اصل بات یہ ہے آپ جس کام کو کر رہے ہیں اس کے اوپر فوکس کریں. ادھر ادھر کی بحث میں پڑنا, بیکار کے اعتراضات کرنا, بیکار کے تانے دینا, تیرا باپ یوں تھا, تو یوں تھا, تو وہ تھا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے فتح مکہ کے موقع پر, آپ نے ان کو معافی کا اعلان کیا, مسلمان ہوئے. آپ نے کسی کو کہا تو وہی تو ہے جو میری جائیداد کھا گیا, یا تو وہی تو ہے جس نے میری بیٹی کو مارا تھا, یا تو وہی تو ہے جس نے فلاں کیا تھا. کسی کو کوئی پلٹ کا تانا دیا. حتیٰ کہ ہند جو تھیں آخری وقت تک ان کو تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہند کو بھی کیا کہا, ہند میں نے آپ کو معاف کر دی. اور ہند کتنی اچھی مسلمان ہوئی. ہم یعنی ان اکیلی کا ایمان ہم جیسوں کے ہزاروں کے ایمان پر بھاری. اب سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے اچھا تو وہی ہے نا وحشی جس نے میرے چاچے کو قتل کیا تھا, جب دیکھتے یہ اچھا تو نے میرے چاچے کو قتل کیا تھا, تو پھر ہو چکے لوگ مسلمان. تانے تشنے دینا یہ تنگ دلوں کا کام ہوتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. مومن تو فراخ دل ہوتا ہے, عفو درگزر کرنے والا ہوتا ہے, مٹا دیتا ہے یادداشت سے بیکار چیزیں اور ان کے پیچھے کبھی نہیں پھرتا. اور اگر یہ وصف نہیں ہے ہمارے اندر تو ایمان کے دعوے ہم کتنے بھی اونچے بنا لیں ان میں کوئی حقیقت نہیں, کیونکہ ٹیسٹ سے پتا چلتا ہے نا چیز کیا ہے. واقسموا انہوں نے قسمیں کھائیں, باللہ اللہ کی, جہدا پکی, ایمانہم قسمیں, لائن البتہ اگر جاءتہم آئی ان کے پاس, آیاتن کوئی نشانی, لیؤمنن وہ لازمن ایمان لے آئیں گے. لام بھی لام تاکید ہے اور نون مشدد بھی ہے. بہا اس پر, لیؤمنو وہ ایمان لے آئیں گے ایسا لفظ تھا, لیکن اظہار شدت کے لیے نون مشدد آیا, لیؤمنن نہ بنا. انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں, یعنی حلف اٹھائے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی نشانی آ گئی تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. قل کہہ دیجئے انما بلا شک و شبہ الآیات سب نشانیاں عند اللہ اللہ کے پاس ہیں. وما یشعرکم اور کیا ہے جس سے تم سمجھو, تمہیں کون سمجھائے, تمہیں کون شعور دے, انہا بے شک وہ ہے, اذا جب جاءت آ گئیں, لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جب وہ نشانیاں آ گئیں تب یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ سورہ آراف کی تمہید ہے. یہ وہ وقت ہے نا جب انہوں نے کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نشانیاں دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ, پھر آخر میں بلا کر وضاحت سے کہا تمہارا سونے کا گھر بن جائے, دیکھتے دیکھتے تمہارا انگوروں کھجوروں کا باغ نکل آئے. اچھا یہ ہمارے اور شام کے درمیان جو پہاڑ ہے یہ ہٹا دو, ہمارے یہاں چشمے جاری کر دو, ہمارا علاقہ زرخیز ہو جائے, بنجر ہے. ان سارے سوالوں کے جواب میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ان سے کہہ دو میں یہ سب کرنے کے لیے نہیں آیا, قرآن لایا ہوں, قبول کرتے ہو کر لو. یہاں بھی وہی بات ہے, اللہ فرما رہے انہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں, کعبے میں کھڑے ہو کر قسمیں اٹھائیں نا, یہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں کہ ہمیں رب کعبہ کی قسم اگر تم معجزہ دکھا دو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو اللہ نے کہا دو باتیں, پہلی بات یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ سب نشانیاں اللہ کے اختیار میں ہیں, میں نہیں معجزے دکھا سکتا, معجزہ تو اللہ دکھائیں گے, تو لہٰذا میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ مناسب سمجھیں گے تو معجزے بھی دکھا دیں گے.
اور پھر اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور سچائی یہ ہے کہ جب ان کے پاس نشانی آ جائیں گی یہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا علم ہے. اللہ کہہ رہی ہے یہ بے شک آپ کے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں مگر ان کی قسمیں سچی نہیں ثابت ہوں گی اس وقت. ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تاریخ سے؟ جب بھی کسی نبی نے معجزہ دکھایا تو کیا کہا؟ تم جادوگر ہو. اچھا موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے پیشگی معجزے دے کر بھیجا تھا نا، کہا کہ تم جادوگر ہو. جادوگر بلا لیے مقابلے کے لیے، جادوگر ایمان لے آئے، قوم پھر ایمان نہیں لائی. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ جادوگر. اچھا سب سے زیادہ عجیب معجزہ سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے، اور سلیمان علیہ السلام کو تو معاذ اللہ انہوں نے جادوگروں کا سردار ہی بنا کے رکھ چھوڑا. ہر جادو کی کہانی میں سلیمانی ٹوپی، سلیمانی زنبیل ہوتی ہے نا. اور جادو کو انہوں نے وابستہ ہی جو ہے وہ کر دیا ہے سلیمان علیہ السلام سے. صحیح کہہ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بہت کچھ وابستہ ہے. چادر سلیمانی، وہ سلیمانی تعویذ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. بالکل جوڑن قالین ہے. جو کچھ بھی آپ جتنی بھی جادوئی چیزیں ہیں نا، جب ان کو ایک مسلمان شہزادے کو دینا ہوتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کی ہو جاتی ہیں کہانیوں کے اندر جواز پیدا کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جادو کو وابستہ کر دیا گیا نا، کہ جادو کی کچھ کتابیں پھیلا دی گئی لوگوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد. اور کہا جانے لگا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو قوتیں تھیں، جو ان کے معجزات تھے، وہ من جانب اللہ نہیں تھے، ان وظائف کی وجہ سے تھے. ان کو پڑھو گے تو تمہیں یہ صلاحیتیں حاصل ہو جائیں گی. تو آج بھی آپ کو 5 سوروں میں ملتے ہیں کہ یہ والا آپ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مل جائے گی، یہ والا وظیفہ پڑھیں گے تو دانہ سلیمانی مل جائے گا، یہ والا پڑھیں گے تو فلاں ہو جائے گا، تو ڈھمکاں ہو جائے گا. سب جھوٹ، سب فریب. تو آپ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات ملے کسی کو نہیں ملے. سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا جیسی کسی کو نہ ملی. تو اللہ رب کریم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں وہ معجزات دیے جو کبھی کسی کو نہیں ملے. جانوروں پرندوں کی بولی سمجھنا، ہواؤں کا ان کے تابع کر دیا جانا، جنوں کا ان کے فزیکلی تابع کر دیا جانا، اور وہ ان کے لیے دن رات کام کرنے پر پابند کر دیے گئے تھے. تو ایسے عظیم الشان معجزات کو بھی کیا کہا گیا؟ جادو. اس کے بعد سب سے زیادہ حصی معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہیں، تو لوگوں نے انہیں بھی جادوگری قرار دیا. اور آپ دیکھیے کہ شق القمر کا واقعہ جب پیش آیا تو پہلے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے قافلے رستے میں ہیں، جب وہ قافلہ پہنچے گا تب ہم بتائیں گے. کیا آیا یہ معجزہ تھا کہ جادو تھا؟ تو جب قافلے نے بھی آ کر تصدیق کر دی کہ ہاں ہم نے چاند کو 2 حصوں میں ہوتے ہوئے دیکھا، تو کہنے لگے ہاں محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک معجزے کا یہ حال ہوا تو سارے معجزوں کا یہی حال ہونا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مشہور یہی تھا نا کہ آپ جادوگر ہیں، یہی مشہور کر رکھا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں کتنے بھی معجزات لے آتے ہیں، قصہ یہی کیا جاتا. لہٰذا پڑھیں گے سورہ آراف میں اللہ فرماتے ہیں اگر آسمان کے ساتھ سیڑھی لگا دی جائے، یہ سیڑھی پر چڑھ کر آسمان پر چلے جائیں اور اپنی آنکھوں سے آسمان کا حال دیکھ کر واپس اتر آئیں، تب بھی آ کر کہیں گے ہم پر جادو کر دیا گیا تھا. آسان حل ہے نا، ہدایت کو ٹکرانے کا آسان حل ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا عقل استعمال کر کے ایمان کو سیکھو، تمہارے لیے کوئی معجزات نہیں. وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر رہے ہیں أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو، کما جیسا کہ لم نہیں یؤمنوا، وہ ایمان لائے، بھی اس کے ساتھ، اول مرتين، پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یامہون، وہ بھٹکتے پھریں. یہ قرآن پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو بدل لیا، اسی کی وجہ سے آج بھی ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں. یعنی قرآن کے انکار کے سبب سے، مسلسل ہدایت کے انکار کے سبب سے اللہ کی طرف سے ان پر سزا یہ ہے کہ ان کے دلوں کو، ان کی نظروں کو، بصیرتوں کو قرآن پر ٹھہرنے نہیں دیا جاتا. یعنی انہیں دیکھ کر بھی یہ ایک بہت بڑا سوال نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ کا کردار ان پر اثر انداز کیوں نہیں ہوا؟ قرآن ان کے سامنے آ رہا تھا تو قرآن کا آنا، وحی کا آنا ان کے اوپر اثر انداز کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے انکار کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں اور ان کی بصارتوں کو پھیر دیا ہے، یعنی وہ دیکھ کر بھی سمجھ نہیں پائیں گے، اور ہم نے انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیا ہے، اندھے ہو کر بھٹکتے پھرے. یعنی وہ سرکش تو ہو گئے ہیں، ہم نے بصارت بھی چھین لی. تو پھر اگر آپ دیکھیں کہ کبھی بپھرا ہوا سانڈ دیکھا ہے یا کوئی بھی جانور دیکھا ہو، جب وہ بپھر جائے تو اور وہ اندھا بھی ہو جائے تو کیا کرے گا؟
ٹکراتا پھرے گا نا، کیونکہ اسے اپنے مزاج پر اختیار نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مر جائے گا بہت جلدی، سر پھاڑ لے گا اپنی، ٹانگ توڑ لے گا اپنی، کیونکہ اس نے ادھر ٹکر مارنی ہے ادھر ٹکر مارنی ہے. اب دیکھ رہا ہو تو کم از کم چلو یہ تو دیکھ لے گا سامنے دیوار ہے کہ لوہے کا کیل ہے، لیکن بصارت بھی چلی گئی اور بھوتا ہوا بھی ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ایک یقینی موت ہے، تباہی. یہی اللہ فرما دے اپنے انکار کی وجہ سے یہ لوگ سخت غیظ و غضب کا شکار ہیں اور بپھرے ہوئے ہیں. اس پر ہم نے اس سرکشی میں ان کی بصارت بھی چھین لی. اب ان کا انجام صرف تباہی ہے، کیونکہ دماغ تو ویسے ہی کام نہیں کر رہا غصے اور غیظ کی شدت کے سبب سے، اور بصارت بھی چھین لی گئی. اب باقی کیا رہ گیا؟ تباہی. یہ سزا ہے کس بات کی؟ پہلے انکار کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ کوئی انکار کرتے اسے ہدایت نہیں ملتی. پہلے انکار سے مراد یہ نہیں فرسٹ ٹائم انکار، مطلب یہ کہ قرآن کا انکار کیے جا رہے ہیں تو معجزات کی وجہ سے ان کو دلیل یا یقین نہیں دلایا جائے گا. ہدایت کا انکار کر رہے ہیں تو پھر معجزات ان کے لیے یقین کا باعث نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، تو جو ہدایت کا انکار کر دے اس کی سزا پھر کیا ہے؟ اللہ بصیرت بھی چھین لیتے. جو تو طغیان ہے، سرکشی ہے، وہ تو خود بخود آتی ہے، خود بخود آتی ہے. اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کی صلاحیت سے مراد یہ نہیں کہ آنکھیں چھین لی جاتی، ہدایت کے جو پہلو ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، ہدایت کو محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے پھر وہ غلط پر غلط فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں، ڈوبتے چلے جاتے ہیں. پہلی بار سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کا ایک مرتبہ انکار کیا تو سزا یہ ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن کا بحیثیت کتاب انکار کر دیا اور مسلسل کیے چلے جا رہے ہیں تو معجزات ان کو کفایت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جب کوئی ہدایت کا مستقل انکار کرتا ہے نا تو جب تک ہدایت کی طرف پلٹتا نہیں اللہ اسے چھوڑ دیتے. یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کی بصارت چھین لیتے ہیں، وہ تو بہت بعد میں ہوتا ہے. جب کسی کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ بندہ ہدایت کے لیے سلیکٹ نہیں ہوگا، وہ تو آخری مرحلہ ہوتا ہے نا. جب کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ سوچے سمجھے فیصلہ کر لے. ٹھیک ہے، اب اس پہلی مرتبہ کے انکار کے بعد بہت ساری سامنے چیزیں آتی ہیں. اب جیسے ابو جہل کو ہی لے لے، پہلی دفعہ سنتے انکار کر دیا صفا کے موقع پر، اس کے بعد 13 سال تک کتنے مواقع ہیں نا زندگی میں جنہوں نے زندگی پر اثر ڈالا. بہت سارے مواقع تھے اور بہت ساری چیزیں تھی. ہدایت پکڑنا چاہتا پکڑ سکتا تھا، لیکن وہ ہر موقع پر انکار پر ہی جمع رہا، یہاں تک کہ پھر اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں کہ اس کو ہدایت دی ہی نہیں جائے گی. تو یہاں یہی مراد ہے کہ جب پہلی مرتبہ انکار کیا ہم نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا. اب جب یہ اپنے انکار کے باعث، مسلسل انکار کے باعث اپنی نافرمانی پر جمے ہوئے ہیں اور اس میں اس حد تک بپھر گئے اور حد سے باہر ہو گئے کہ سرکشی اختیار کی اور دین والوں کے لیے بھی مصیبت بن گئے، خود نہیں چلتے دوسروں کو چلنے بھی نہیں دیتے اور تباہی پر آمادہ ہو گئے، تو پھر ہم نے ان کی بصارت بھی چھین لی. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب صرف بہت واضح بھی ہے اور اتنا سا ہے. جب ایک بندہ ہدایت کا انکار کرتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے سامنے بار بار ہدایت کے مختلف پہلو رکھے جاتے ہیں کہ اس سے نہیں تو چلو اس اینگل سے قبول کر لے، اس اینگل سے قبول کر لے، اس اینگل سے قبول کر لے. جب وہ ہر پہلو کو ٹھکراتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ دوسروں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. یہ جو کہا گیا نا فی طغیانہم، طغیان کیا ہے؟ سرکشی کرنا اور دوسروں کے لیے رکاوٹ بننا، طاغوت بن کر طاغوت کے اسباب فراہم کرنا. تو طاغوت کی سپورٹ کرنا، لوگوں کو روکنا، لوگوں کے راستے کی رکاوٹ بننا، دین پر چلنے سے روکنا، دین کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کرنا، ان کوششوں کی وجہ سے جب ایک بندے کا نامہ عمل بھر جاتا ہے نا، وہ پھر اللہ کو علم ہے سیچوریشن پوائنٹ کیا آتا ہے، تو پھر فیصلہ ہوتا ہے، تب بصارت چھینی جاتی ہے. وہ آخری مرحلہ ہے جس کا آغاز ہوتا ہے دین کے انکار سے. تو اگر بیچ میں کوئی پلٹ آئے تو پلٹ آئے، جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پلٹ آئے تھے، خالد بن ولید پلٹ آئے تھے، عمر بن العاص پلٹ آئے تھے. تو وہ کسی کے لیے پابندی نہیں ہے، جو پلٹ آئے وہ پلٹ آئے، اس کے لیے دروازے کھلے. لیکن جو نہ پلٹے تو پھر آخری کار فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اسے دنیاوی عقل و بصیرت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، وہ ایسے غلط فیصلے کرتا ہے جو اسے ڈبو دیتے. تو یہ پھر اللہ کی طرف سے سزا ہے. ٹھیک جی، آپ کوئی سوال؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت
ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔